علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، زوار کی محمد ابصار حدید ہردوں کے ساتھ آپ کی خدمات میں حاضر ہوں۔ ناظرین، میں محمد ابصار حیدر آپ سے ایک بات کا اقرار کرنا چاہوں گا، اور اس بے ادبی کے حوالے سے جو ابھی میں آپ سے بیان کرنے والا ہوں، آج میں اپنے مرشد جن کی محبتوں سے، جن کی دعاؤں سے میں آج اس مقام پر ہوں، مولا پنجتن پاک اس ہستی کا، اس شخصیت کا سایہ میرے سر پر ہمیشہ قائم دائم رکھیں۔ آپ بھی کمنٹس کے اندر آمین لکھیے گا۔ مولا پنجتن پاک آپ کو سلامت رکھیں۔ فرسٹ آف آل، آج میری ایک بے ادبی ہے اس چینل کے اوپر۔ وہ بے ادبی یہ ہے کہ میں آج اپنے مرشد کے ساتھ ان کے برابر بیٹھا ہوں۔ اس بے ادبی کے لیے یقینی طور پر مجھے میرے مرشد بھی معاف کریں گے، اور آپ بھی اس غلطی کو درگزر فرمائیں گے۔ مولا پنجتن پاک آپ کو سلامت رکھیں۔ میری مراد میرے مرشد کامل پاک سخی شاہ سجاد معصوم قلندر شہنشاہ بادشاہ اور سید نیاز حسین شاہ بادشاہ گائے شریف والے، گائے گپھا چکوال سے تعلق رکھنے والے، ان کے بھتیجے، ان کے بڑے بیٹے بابا سید صدا حسین شاہ بادشاہ آج میرے ساتھ موجود ہیں ابصار حیدر ٹی وی پر۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب ایک علمی شخصیت ہیں، بہترین شاعر ہیں، بہترین عالم اور بہترین کامل ہیں۔ مولا پنجتن پاک آپ کو سلامت رکھیں۔ آج میں آپ کی ملاقات اپنے مرشد بابا سید صدا حسین شاہ بادشاہ سے کرواتا ہوں، جو کہ بخاری سادات کے چشم و چراغ ہیں۔ السلام علیکم تو بھائی علی مدد۔ وعلیکم السلام مولا علی مدد۔ شاہ صاحب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ سب خیر۔ فرسٹ آف آل تو آپ کا انتہائی شکریہ کہ آپ نے ابصار حیدر ٹی وی کو ٹائم دیا اپنے قیمتی وقت میں سے۔ جی شکریہ، آپ اس کا فضل ادا کریں کیونکہ یہ مسئلہ۔ جی مولا پنجتن پاک آپ کو سلامت رکھیں۔ شاہ صاحب ماشاءاللہ آپ بخاری سادات کے چشم و چراغ ہیں، اور کافی فقراء اس نسبت کے حوالے سے اس خاندان میں موجود ہیں۔ اسی خاندان میں، اسی باغ میں سے ایک پھول بابا سخی سجاد معصوم قلندر شہنشاہ بادشاہ اور بابا سید نیاز حسین شاہ بادشاہ ہیں۔ اچھا یہ فرمائیں کہ شاہ صاحب کے حوالے سے، یعنی کہ وہ مادر ذات ولی تھے، بظاہر کیسے علم ہوا کہ شاہ صاحب فقیر ہیں، قلندر ہیں؟ تھوڑا تفصیلی جواب دیں۔ جی تفصیلی جواب۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ سخی سجاد معصوم قلندر مست جو ہیں جی اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کا شجرہ نسب امام علی نقی علیہ السلام سے۔ واہ۔ تو مولا نقی علیہ السلام ایسے امامت کے 10ویں درجے پر ہیں، وہ 10ویں امام ہیں، یعنی امامت کے جو ہیں آپ چاند کہہ لیں، سورج کہہ لیں، واہ واہ، تو وہ 10ویں سورج ہیں۔ واہ واہ۔ ان کے بعد سلسلہ امامت جو تھا وہ 2 اور لڑیاں تھیں، 2 اور کڑیاں تھیں۔ جی ایک تھے ان کے بیٹے، ان کو امامت ملنی تھی، جی، اور پھر ان کے ایک پوتے کو امامت ملنی تھی، واہ، اور وہ جو ان کا پوتا ہونا تھا جی، اس نے پھر خدا کا نظام اس دنیا میں اور الہی حکومت کا بانی اسی نے بننا تھا۔ واہ واہ واہ، تو وہاں امام علی نقی علیہ السلام
پر آ کر اللہ نے ایک فیصلہ کیا کہ اب امامت چھوٹے بیٹے کو دی۔ واہ، امام علی نقی علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے امام حسن عسکری، تو ان کو امامت دے دی گئی، لیکن یہ ہوا کہ آگے ان کی نسل کو جو ہے وہ نہیں چلایا، ان کا صرف ایک ہی بیٹا ہونا تھا، اور وہ بیٹا پھر بعد میں ہوا، اور وہ پھر زمانے سے پہلے غیبت کبریٰ اختیار کی، پھر غیبت صغریٰ پہلے اختیار کی، پھر غیبت کبریٰ اختیار کی، جی، تو ابھی تک وہ غیبت کبریٰ میں ہے بحکم خدا، تو جب اللہ کا حکم ہوگا اور خود اس کی مرضی ہوگی تو وہ پھر آ جائے گا۔ اور نظام ولایت الہیہ کا ایک نمونہ ہے دنیا پر، نافذ فرمائے گا، جس کے 4 مشیر ہوں گے، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ تو وہ تو رک گیا وہاں سلسلہ، یعنی کہ امامت تھی، امامت ہے، امامت رہے گی، لیکن یہاں جو معجزات آدم علیہ السلام سے انبیاء تک چل رہے تھے نا، اور کرامات اور معجزات، اب یہ ہوا کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی جو باقی نسلیں چلی امامت کے علاوہ، ان میں کرامات جاری ہے۔ واہ 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 واہ، جیسے امام زین العابدین علیہ السلام کے زیدی بیٹے ہیں، ان میں کرامات جاری ہیں، جی جاری، لیکن معجزے بند ہو گئے، معجزات جو ہیں وہ بند ہو گئے تمام۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی اولاد تک صرف امام کے پاس معجزات ہوتے تھے، یہاں آ کر معجزات اور امامت تقسیم ہوگی۔ واہ، یہاں جو ہے وہ معجزہ ہمیشہ بڑے بیٹے کو ملتا ہے۔ واہ، یہ آپ دیکھ لیں کہ بڑے بیٹے کے سر پہ دستار ہوتی ہے باپ کی، اللہ نے امامت کو چھوٹے بیٹے میں منتقل کر دیا، لیکن معجزات کو بڑے بیٹے میں ہی رکھا۔ واہ واہ واہ، تو یہ جو نقوی خاندان کا سلسلہ ہے، یہاں صرف کرامت نہیں ہے، یہاں معجزات بھی ہوتے ہیں۔ واہ 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 واہ، آپ نے تاریخ کا مطالعہ کریں آپ تو حکیم صاحب، میں حیران ہوں کہ شیر شاہ جلال قطب کمال سید جلال الدین حیدر سرخ پوش بخاری 9 لاکھ انسانوں کو ایک دن میں کلمہ پڑھاتے ہیں، اور وہ کرامت سے تو پڑھا نہیں سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے معجزہ دکھایا، تو وہ معجزہ باقی تھا تو انہوں نے دکھایا۔ انہوں نے گنگا دریا جو ہے وہ چناب سے، جہلم سے اور ستلج سے اور راوی سے اس طرف بہتا ہے، تو انہوں نے وہ معجزے سے وہاں اور شریف میں منگوا لیا، اور سندھ کے تمام ہندوؤں کو کلمہ پڑھا دیا، گنگا اسنان کرنے جا رہے تھے، تو 9 لاکھ آدمی ایک دن میں کلمہ پڑھ گیا۔ انہی معجزات کی کڑی ہے سبھی سجاد معصوم کلندر، تو یہ معجزاتی طور پر ہی پیدا ہوئے، زندگی بھی معجزاتی گزاری اور دنیا سے معجزاتی طور پر ہیں بھی، اور بھی گئے اور رہیں گے بھی، قیامت تک فیض بھی جاری ہے بے شک۔ اور ایسی کرامات ہیں کہ بندہ خود ہی حیران ہے کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ میری دادی تھی جی، انہوں نے خود مجھے بتایا کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تو پتائی تھی جی وہ پاک تھی۔ اچھا، تو اس نے کہا کہ یہ پتہ نہیں جن پیدا ہو جائے گا کیا ہو گیا۔ اچھا، تو ماں جو ہے وہ بھی خوفزدہ ہو گئی کہ میرے گھر میں کیسا بچہ پیدا ہوئے کہ یہ عجیب ہے۔ اچھا، کہ جس کا وہ نہیں ہے، وہ کاٹنے والا جو ہوتا ہے نا جی جی جی، وہ ہے ہی نہیں۔ دائی اس لیے کہا گئی کہ وہ مفتون بھی تھا اور وہ بھی تھا کٹا ہوا، وہ کینچی کی ضرورت نہیں ہے، واہ، وہ ناف کٹی ہوئی تھی، واہ۔ اس نے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے جی؟ ماں بھی حیران ہو گئی۔ پھر اس نے کہا ماں کو، اپنی ماں کو کیا سلام علیکم یا امی، عربی میں اس نے جب سلام کیا تو اس نے کہا کہ یہ عربی کہاں سے پڑھتا رہا ہے؟ ماں ان کی جو تھی میری دادی، وہ ان کا بچپن سے یہی تھا کہ وہ گاؤں کی عورتوں کو قرآن پڑھاتی، واہ۔ تو پھر ان کے خیال میں آیا شاید میں یہ قرآن پڑھاتی ہوں لوگوں کو، تو یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا تو یہ قرآن سیکھتا، واہ۔ پھر انہوں نے 3 دن کے ہوئے تو وہ کھڑے ہو گئے اپنے بستر پر، تو ان کے والد نے انہیں، جو میرے دادا تھے سید برکت علی شاہ، بہت غیرت مند انسان، بہت ہی اعلیٰ پائے کے تاجر اور بہت بڑے، یعنی کہ زرعی نظام جو اس وقت کے حالات کے مطابق اس میں لوگوں کو مشورہ دینے والے کی پہچان بتانے والے، تو وہ انہوں نے جا کر انہیں کہا کہ بس کر،
اس خاندان میں آگے بھی بہت بڑے بڑے ولی گزرے ہیں، تو واہ۔ پہلے سے ہی پیدا ہوئے، واہ تو وہ چپ ہو گئے۔ لیکن 6 ماہ تھے تو ان کے ایک ماموں تھے سید عباس علی شاہ، جی ان کو وہ چونکہ گاؤں کے پیش نماز تھے اور وہاں وہی گاؤں کے تمام مسائل دینی بھی سمجھاتے تھے، بہت بڑے حکیم بھی تھے۔ جی اجمل حکیم جو ہے ان کا ہم جماعت تھا، واہ اور اس نے بھی گائی میں 7 سال پڑھا ہے۔ اچھا حکیم اجمل دواخانے خان، والا ہے، واہ تو یہ میاں والی کا بیسیکلی تھا، تو وہاں ہمارا ابو اجداد کے پیری میری پیڑے سے چلاتے ہیں، جی۔ جو ابو اجداد تھے وہ مرید تھے، جی تو انہوں نے گائی میں چونکہ حکمت کا بہت بڑا خزانہ تھا، تو بابا سلمان شاہ کے پاس وہ حکمت سیکھنے آیا۔ اچھا حکیم اجمل خان، حکیم اجمل خان بچپن میں، تو وہ عباس علی شاہ جو ان کے ماموں تھے وہ اور حکیم اجمل خان ہم جماعت تھے، یعنی کہ وہ اپنے دادا کے سے پڑھتے تھے، جی، شاگرد حکیم اجمل اپنے پیر مرشد مرشد سے، اور حکیم دانا سید سلمان جی شاہ سے، سلمان علی شاہ سے حکمت سیکھتا۔ جی تو یعنی وہ حکیم بھی تھے، دانا بھی تھے، اور پھر عالم بھی تھے بہت۔ واہ یعنی کہ ہم سادات میں وہ عالم نہیں کہلاتے، ہم تو طالب علم ہی کہلاتے ہیں، کیونکہ عالم سے واہ۔ محمد و آل محمد ہے، تو یعنی کہ وہ طالب علم ہی میں ان کا بہت بڑا درجہ تھا۔ واہ واہ تو یہ 6 ماہ کے تھے، تو انہوں نے جا کر ان کو مسجد قریبی تھی، جا کر انہیں وہ نماز پڑھاتے فجر کی، جی۔ جو دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ تھا، جی جیسے مجھے دادی بتاتی۔ جی تو انہوں نے جا کر ماموں جان کو نا وہ ایک لوٹا سمجھ لیں، ایک کوزا ہوتا تھا جی کوزا، مٹی کا، کوزا، وہ انہوں نے جا کر ان کو مارا جی۔ اور کہا کہ آپ نماز پڑھائیں یا اپنی گھوڑی جو ہے نا اس کو بھی اچھا ایک کام کر لیں، جی یا نماز پڑھا لیں یا گھوڑی۔ تو یہ کہہ کر وہ بھاگ آئے۔ 6 ماہ کا بچہ پہلے تو چل نہیں سکتا، جی اگر چلے بھی تو بڑا بندہ اس کو پکڑ لیتا ہے، بھاگے بھی تو، جی۔ لیکن وہ اتنی جلدی بھاگ کے اپنے بستر پر آ گئے کہ وہ پیچھے بھاگے بھی پر پکڑ نہ سکے۔ پکڑ نہ سکتے، واہ تو ایسا معجزاتی انسان، جی میں نے بھی ان کی بڑا عرصہ زندگی، پہلے بے شعور تھا، جب شعور آیا تو ان کی خدمت کی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں نہ انہیں سویا ہوا دیکھا ہے، نہ انہوں نے اپنے وجود کے لیے کوئی کام کیے، واہ انہوں نے مکھی کو نہیں اڑایا اپنے وجود سے، واہ 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 اور میں نے زندگی ان کے ساتھ تقریباً 32 سال ویسے گزاری ہے، لیکن 30 سال گزاری ہے، لیکن چلیں 10 سال آپ نکال دیں، 20 سال تو شعور کے ہوتے ہی ہیں۔ واہ واہ جب بندہ 10 سال کا ہوتا ہے تو پھر وہ کچھ نہ کچھ تو سمجھ نہیں۔ زندگی میں نے انہیں نہیں دیکھا کہ انہیں کسی جانور نے کاٹا ہو، واہ واہ کسی مکھی نے کاٹا ہو، واہ یا کبھی ان کو مچھر نے کاٹا ہو۔ واہ ہم جو ہے نا وہ مچھر میں جب مریضوں کے پاس جاتے تھے تو مچھر سے بڑے ہو جاتے تھے کہ یہ تو تنگ کرے گا، کرتا تھا، جی۔ بخار بھی ہو جاتا، لیکن ان کو مچھر کاٹتا ہی نہیں۔ واہ تو یہ تو کرشماتی شخصیت تھی یا معجزاتی شخصیت تھی۔ تو وہ میں پھر اس آہستہ آہستہ جب شعور بلند ہوتا گیا تو سمجھ میں آتے گئے، تو پھر سمجھ آیا کہ یہ تو وہ مولا امام علی نقی علیہ السلام کا وہ جو وعدہ ہے کہ میری اولاد میں معجزہ بھی باقی رہے گا، اور میری اولاد میں امامت بھی باقی رہے گی۔ محمد اب امامت حسن عسکری علیہ السلام کی طرف چلی گئی، اور جو معجزات ہیں، کرامات ہیں، وہ آپ اب بھی عراق جائیں نا تو جس بندے کی منت نجف اشرف میں مولا امیر علیہ السلام، اب اس سے بڑا تو ہے کوئی نہیں، وہاں نہ پوری ہوتی ہوئی یا جلالے کی بریا حضرت عباس علیہ السلام، واہ 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 تو ان کے روزے پر جس کی منت نہ پوری ہو وہ پھر عراقی کیا کرتے ہیں، وہ بلد جاتے ہیں، بلد میں جا کر سید محمد کے روزے پر منت مانتے ہیں، اور بکرا تو بکرا مانے یا اونٹ مانگے جی۔ یا جو کچھ بھی مانے، جی۔ تو وہاں منت فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ واہ میں بھی حیران ہوں، واہ پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ مولا نقی بادشاہ، کہ علی نقی بھی جو ہے نا وہ امامت میں چوتھے علی ہیں، بے شک اور ان کے بعد پھر کوئی علی نہیں ہے، بے شک ایک حسن ہے، جی، پھر آگے آنے والا محمد ہے، محمد اور محمد کے بعد پھر کائنات میں ختم ہو جانا ہے، واہ تو وہ بھی آخری علی ہیں اس گھرانے کے، اور ایسے جلیل القدر علی ہیں کہ جن کی اولاد میں تقسیم ہو گیا معجزہ اور امامت، معجزہ اور امامت، ورنہ پیچھے جو علی ہیں ان میں ایک میں ہی رہا ہے معجزہ بھی اور امامت بھی، تقسیم نہیں ہوا۔ تو یہ اس فیض ہے اس بادشاہ کا کہ میرا فخر ہے، میں جب کسی سید سے بات کرتا ہوں تو کوئی سید کہتا ہے کہ ہم بہت بڑے اولیاء گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، میں کہتا ہوں
ویسے تو ہم بہت عاجز مسکین لوگ ہیں، لیکن یہ فخر ہمارے سامنے نہ کیا جائے، واہ، اس لیے نہ کیا جائے کہ آپ کے چاہے جتنے بھی اولیاء ہوں گے، جو کچھ بھی ہوگا، آپ کی پشت میں یا 6 امام ہیں پیچھے، یا 7 امام ہیں، یا 8 ہیں، آخر میں 9 ہیں امام تقی کی جو ہیں بیٹوں کی نسل میں۔ ہم وہ واحد ہیں نقوی خاندان کہ جن کے 10 باب امام ہیں، جن کے 10 باپ امام ہیں۔ واہ 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 واہ، ہم سے کوئی اس لہجے میں یعنی اس بات میں فخر نہ، واہ واہ، کیونکہ آگے جو 11واں ہے اس کا تو ایک ہی بیٹا ہے، جو 11واں ہے اس کا ایک ہی بیٹا ہے۔ ایک جناب امام یہ معجزاتی شخصیت سید سجاد معصوم قلندر گئی ہے۔ واہ، سید برکت علی شاہ نقوی البخاری کے گھر 1941 میں 2 فروری کو اس دنیا میں تشریف لائی، معجزاتی طور پر، واہ، کہ جس کا ختنہ بھی ہوا تھا جی، اور جس کی ناف بھی کٹی ہوئی۔ کٹی ہوئی، تو ایسی شخصیت کے بارے میں اب میں تو کیا گفتگو کروں، سورج کو چاند واہ، سورج کو دیا دکھانے دیا کے برابر ہے، وہ تو سورج ہیں، بے شک، ہم تو ان کے نوکر ہیں۔ آپ نے تعارف کرایا کہ یہ ان کے بیٹے ہیں، بیٹا چھیٹا ایسے، اور یا اللہ کا کون بیٹا بن سکتا ہے، بے شک، اور یا ان کا بیٹا بننے کے لیے پھر ولی ہونا پڑتا ہے، ولی، تو ہم تو ولی نہیں ہیں بھائی، مسلم واہ لوگ واہ ہیں۔ واہ۔ اچھا، ماشاء اللہ شاہ جی، آپ نے بہت اچھا تعارف کروایا سرکار کے حوالے سے۔ نقوی بخاری سادات گائے شریف میں کیسے آئے اور کہاں سے ہجرت کر کے آئے؟ بہت زبردست سوال کیا آپ نے۔ یہ گئی کا جو علاقہ بنہار کہلاتا تھا، یہ گئی تو گاؤں نہیں تھا اس وقت، جی، علاقہ بنہار پورا جو تھا وہ ایک ریاست تھی، جی، وہاں گودارام کی حکومت تھی۔ اچھا، یہ گودارام کی حکومت تھی، تو وہاں جو ہے پورا سارا کفر کا نظام تھا۔ جی، تو آج سے تقریباً 570 یا یعنی کم و بیش یعنی کہ 4 سال آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ جی، تو اس وقت شیر شاہ جلال قطب کمال سید جلال الدین سرخپوش حیدر بخاری جو شریف ہے، جی، انہوں نے اپنے ایک پوتے کو حکم دیا کہ تم ایک علاقہ بنا رہے جی، پہاڑوں پر وہاں جاؤ اور تبلیغ واہ، تو وہاں سے سید الداد شاہ بخاری جو ہے جی، وہ یہاں تشریف لائے ایک مبلغ کی حیثیت سے۔ واہ واہ واہ، انہوں نے اگر تبلیغ کی لیکن کسی نے نہ مانا، کئی پہلے لوگ آ چکے تھے تو جی، کسی نے نہ مانا، بڑی انہوں نے تکلیفیں اٹھائی لیکن کوئی نہ نہ مانا، تو 1 سال کی ریاضت کے بعد وہ پھر واپس چلے گئے۔ جی، انہوں نے کہا جی وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ واہ، تو صاحب مزار نے پھر انہیں حکم دیا کہ تم کس حالت میں گئے تھے؟ انہوں نے کہا جی جو میرے پاس علم تھا یا جو میرے پاس ہے آبا و اجداد کی جو سینہ بسینہ ہماری روایت ہے، قرآن کا علم، حدیث کا علم، وہی لے کر گیا ہوں اور وہ تبلیغ دین کی ہے۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں، جیسے میں آیا تھا نا واہ، وہاں بخارا سے، تو یہاں اوجرانی کو جیسے میں نے آ کر کرامات دکھائی تھی اور معجزات دکھائے تھے اس طرح جاؤ، واہ، یہ مولوی بن کر جاؤ گے تو پھر کون مانے گا؟ کون مانے گا؟ واہ، فقیر والا حلیہ بنو۔ انہوں نے کہا جی میں تو فقیر نہیں ہوں، میں تو مولوی ہوں۔ جی، انہوں نے کہا نہیں، اب تم جاؤ، جو دریا ہے اس کو تیر کے نہیں پار کرنا، اس کو کشتی میں پار نہیں کرنا بلکہ اس کو تیر کے پار کرنا۔ واہ، پہلا جو دریا ہے تو سید الداد شاہ نے، کشتی والے نے کہا کہ آ جاؤ جی، آ جاؤ، سواریاں بیٹھ رہی تھی تو انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ جاؤ، ہم آ رہے ہیں۔ واہ، وہ دریا جو ہے بالکل لبالب بھرا ہوا تھا، جی، تو انہوں نے پاؤں اندر رکھا اور وہ ڈوب گئے اس میں۔ جی، جب دوسرے کنارے سے باہر آئے تو وہ حیت تبدیل تھی۔ واہ، اب وہ جو ہے نا وہ لباس فاخرہ نہیں تھا، نہیں وہ تھا، سفید لباس نہیں تھا، لباس گندا ہو چکا تھا، میلا ہو چکا تھا، مٹی اس پر لگ چکی تھی واہ، اور سارے میں جمعے شمعے پڑ چکی تھی۔ واہ، تو ان کی خود کو ہی نہیں پہچانا، لیکن پھر وہ پہچان گئے کہ یہ تو میرے بابا نے میرے ساتھ یہ کر دیے۔ جی، چلے وہ اب اس حالت میں آئے تو وہاں جو اچ سے چلے دریا کراس کیا اور یہ تبدیل ہوئی، پھر راستے میں چلتے ہوئے پھر تو وہ چند قدموں میں پہنچ گئے نا۔ جی، جب وہ تبدیلی آئی تبدیلی ہوئی تو وہ سفر جو ہے اس کی فقیر تنابیں، کا رنگ، ہاں زمین کی تنابیں کھنچ گئی، جی، اور اسی کنارے سے 2-4 قدم آگے آئے تو وہ پہاڑ پر پہنچے۔ واہ، جب پہنچے تو وہ جو اس کا قلعہ تھا اس کے نیچے جا کے کھڑے ہوئے، جی،
تو کہا کہ تم لوگوں کو میں نے اسلام پڑھانا ہے. انہوں نے کہا مذاق بنایا کہ پہلے بھی تم سے پہلے تمہاری شکل کا ایک بندہ ہے, 1 سال بڑی محنت اس نے بھی کی ہے, تو وہ بھی چلا گیا, تم بھی 2-3 دنوں میں بھاگ جاؤ, تو ہو ہی کوئی پاگل. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے پاگل. اسی دوران وہ جو گودرام تھا اس کی ایک بیٹی تھی جوان, 4 اس کے بیٹے تھے گودرام کی, ہاں جی, اور ایک ہی اس کی بیٹی تھی جو بہت خوبصورت تھی انتہائی, اور بہت حسین و جمیل اور بہت ہی یعنی نازک اندام جی. اس کے کئی رشتے آئے لیکن میں نے اس سے شادی تو سرکار کی جو نے جیسے ہی سرکار نے اوپر دیکھا تو وہ جھروکے سے دیکھ رہی تھی اپنی سہیلیوں کو, وہ مذاق بنا رہی تھی کہ یہ کون آ گیا ہے, عجیب و غریب بولیے. ہاں بھائی, اس سے پہلے بہت وہ اچھا آدمی تھا اور بڑا نیک بھی تھا, بڑا لوگوں کی خدمت بھی کرتا تھا, لوگوں کے دکھ درد بھی بانٹتا تھا, لیکن اس کی بات ہم نے نہیں مانی تو یہ میرے پاپا نے نہیں مانی تو یہ کون سا ہے. تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا میں نے تم سے شادی کرنی ہے. تو اس نے بڑا وہ کھلکھلا کے ہنسی اور یہ دیکھو کہ اس کے دیوانے تھے, میں نے اتنے شہزادوں سے شادی نہیں کی, انہوں نے بڑے راجکماروں کو ٹھکرا دیے جی. تو یہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس نے ٹھٹھا مذاق کیا. سرکار نے جو 2 بندے گزر رہے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا باپ کون ہے, میں نے اسے رشتہ مانگنا ہے جی, میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی جی. اب چل پڑا سلسلہ. تو اس طرح ہوتے ہوتے کیا یعنی بہت سے امتحانات کے بعد اب بہت لمبا کام ہے جی, تو آپ کے انٹرویو میں بہت پھر لمبا ہو جائے گا. آخر میں اس نے جب وہ تنگ آ گیا نا اس کا باپ کہ یہ نہ قید ہوتا ہے, نہ اس کو تلوار لگتی ہے, نہ اس کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کوئی بھگوان ہے, یہ کون ہے, یہ کیا ہے یا کیسا کوئی جادوگر ہے, یہ کیا نظام ہے. تو اس نے آخر میں مشورہ کیا, وہ جو ہوتی تھی اس زمانے میں پھپھا کٹنیاں بڑی بڑی نا, ان سے انہوں نے کہا بھائی تم ایسا کرو, یہ تو آج کا دیوانہ ہے, اس کو جو کہے وہ مانے گا, تم اسے کہو کہ ٹھیک ہے میں تمہاری شادی کرتا ہوں بیٹی سے, لیکن میری شرط یہ ہے کہ یہ آگ ہے اس میں چھلانگ لگا. تو اس نے ایک کنواں جو پانی کے لیے کھودا ہوا تھا, اس میں پانی نہیں تھا, اس میں لکڑیاں جلوائی اور اس میں آگ بہت زیادہ جلوائی, اور انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے جی آپ ادھر آگ میں چھلانگ لگائیں, اور اگر آپ زندہ آ گئے واپس تو ہم آپ کی شادی کر دیں گے اپنی بیٹی سے, اگر آپ زندہ نہ آئے. انہوں نے کہا کہ تمہاری بیٹی یہ اقرار کرے تو میں چھلانگ لگاتا ہوں جی. اس نے بیٹی کو کہلا بھیجا, وہ بیٹی آ گئی, اس نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے, میں اگر آپ زندہ سے نکل آئے تو میں آپ سے شادی کر دوں گا. بس صاحب پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا مشکل کام نہیں ہے, یہ میرا دادا ابراہیم پہلے کر چکے ہیں, یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. وہ تو چونکہ انہوں نے وہ یہ اقبال نے بعد میں شعر لکھا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں, عقل ہے میں تماشا لبے بام, ابھی یہ اس سے پہلے کی بات ہے. تو سرکار نے جب چھلانگ لگائی ایسے ہی تو وہ پانی بن گئی آگ, جو آج 570 سال سے جاری ہے, اور آب شفا ہے. جو بندہ وہاں جا کر اس چشمے پر 1 ہفتہ لگاتار پانی, لیکن شرط یہ کہ وہاں جا کر پیے. اچھا, نہ تو سال بیمار ہوتا ہے, نہ اس کو کوئی سانپ لڑے تو سانپ مر جاتا ہے, سانپ اگر کاٹ لے تو وہ مر جاتا ہے, اگر کوئی چیز اسے کاٹے تو اس کو نقصان ہوتا ہے, بندے کو نقصان نہیں ہوتا. اس پانی میں ایسی شفا ہے, گائی کے اندر ہی پہاڑ ہوئے جہاں اس کا وہ قلعہ تھا جی. گائی سے قریب ایک کوٹ کلیجی تھا جو پہلی پرانی آبادی تھی. یہ گائی تو بعد میں سکھ شاہی کے دور میں آباد ہوئی ہے. اچھا, تو اس نسل میں پھر وہ چلتے, پھر وہ شادی کا پروگرام بنا اور سارا کچھ, پھر وہ اپنے بچے لے آئے جو ان کے پیچھے بچے تھے ان کو لے آئے, تو انہوں نے مسجد بنائی, ان کو تبلیغ کی, ان کو مسلمان کیا, پھر وہ طریقے سارے بتائے, پھر انہوں نے کہا چلے ہم اب پھر نکاح کر لیتے ہیں جی. اب اس لڑکی نے ضد کر دی کہ میں نے تو اسی کے ساتھ شادی کرنی اور کسی ساتھ کرنی نہیں. تو وہ شادی جب ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ وصیت کی اپنے بیٹوں کو کہ آپ لوگ جو ہے کسی امتی کے گھر شادی نہ کرنا, اگر کرو گے تو یہ ولایت جاتی رہے گی. تو ایک جو بیٹے تھے ان کے حافظ قرآن سید گور علی شاہ, انہوں نے کہا کہ بابا جی آپ خود تو کر رہے ہیں اور ہمیں ہماری اولاد کو منع کر رہے ہیں جی. انہوں نے کہا میری یہ جو شادی ہے نا یہ ڈیوٹی ہے, نہیں یہ شادی علامتی ہے, ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا تھوڑی دیر میں کہ نکاح کے بعد ہوتا کیا ہے. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ابھی نکاح ہوگا اور یہ راجہ مجھے کہے گا کہ میں اپنی بیٹی کو جہیز میں یہ سارا علاقہ دیتا ہوں, یہ زمین دیتا ہوں, تو میں ابھی سوار ہوں گا کسی گھوڑے پر یا کسی چیز پر, تو جہاں سواری میری رک جائے نا وہاں ہی میری قبر بنا دینا.
واہ. تو اس دن ہی شادی ہوئی، ان کی نکاح ہوا، ابھی رخصتی ہونی تھی. جی. تو اس نے راجے نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو یہ اتنا رقبہ دینا ہے. رقبہ دے. تو ظاہر ہے میری بیٹی تو گھوڑ سواری نہیں کر سکتی، وہ تو بڑی نازک ہے. جی. تو آپ اس کے شوہر ہیں، آپ جو ہے نا اس گھوڑے پہ چڑھیں اور میرے کارندے جو ہیں وہ نشان لگائیں گے. جی. تو وہ چڑھ گئے گھوڑے پر، جہاں ان کا گھوڑا رکا وہاں ان کی روح پرواز ہوئی. اچھا. تو ان کی قبر وہیں بنی. واہ. اس راجی نے پھر ساری زندگی ان کے گھر میں گزاری. اس نے کہا جی اگر ان کے بیٹوں نے کہا کہ تم ہماری ماں تو ہو ایک لحاظ سے، ہمارے بابا سے نکاح ہو گیا، لیکن تم کنواری ہو، تم شادی کر لو، عدت کی مدت بھی کی ضرورت نہیں ہے. جی. کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا اگر آپ کے نبی کی بیویوں نے شادی کی تھی تو میں بھی کر لیتی ہوں. ہمارے لیے تو یہ سید شیر، وہ ایک شیر کا معجزہ انہوں نے دکھایا. جی بے شک. تو اس کی وجہ سے پھر وہ شیر اللہ چاہو گے. تو ابھی تک وہ شیر اللہ مشہور ہیں. اگر انہوں نے نبی کی بیویوں نے شادی کی تھی تو میں بھی کر لیتی ہوں، اگر انہوں نے نہیں کی تھی تو میں نے کھانا ہی کھانا ہے. میں نے شہزادگی تو چھوڑ دی، واہ. میں نے وہ ناز و نام تو چھوڑ دیا. ہاں. اب میں آپ کے بچوں کو جو ہے نا ان کی خدمت کروں خدمت کروں گی. اور 2 وقت کی روٹی نکالو، واہ. اور کچھ نہیں. آپ کی ماں کی بھی خدمت کرے گی، آپ کی بیویوں کی بھی، اور 4 سال کے بعد اس کو اس پر وقت نظر آ گیا. واہ. تو اس نے ہماری جو دادی اصل تھی سید دادی، جی. ان سے عرض کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میری قبر جو ہے وہ میرے جو جن سے میرا نکاح ہوا تھا ان کے جن کی منقوبہ تھی. ہاں منقوبہ، تو ان کے قریب بن جائے. تو انہوں نے اجازت دے دی. جی. لیکن بیٹوں نے کیا کیا، جب 2 بیٹے تھے سید محمد اور سید کو، جی. انہوں نے یہ کیا کہ تو وہیں دفن تو کیا لیکن 2 قبروں کی جگہ چھوڑ دی. اچھا. جب دفن کر کے آئے تو خواب میں بابا آئے کہ اب بیٹا یہاں دفن ہونے کی ضد چھوڑو، قیامت تک اب یہاں کوئی نہیں دفن ہو سکتا. تم میرے چاہے تو اوپر کی طرف دفن ہو جاؤ یا نیچے کی طرف یا اس طرف جاؤ، درمیان بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اب یہ جو تم نے درمیان میں جگہ چھوڑی ہے نا، اس فاصلے کو کبھی میں خود ہی سمیٹ لوں گا، کبھی پھیلا دوں گا. واہ واہ. تو ہزاروں بندوں نے ایسا دیکھا ہے کہ کبھی کبھی مزار جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، کبھی کبھی مزار جو ہے. واہ 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 واہ. تو یہ ہے ولایت کا نظام اور معجزاتی سعادات. یہ معجزہ جو ہے امام علی نقی علیہ السلام سے منسوب اور ان کی اولاد سے منسوب یہاں تک گائی تک پہنچ گیا. اور پھر یہ گائی جو پورا علاقہ بنا رہا ہے اس نے فیض پایا اور پھر وہاں سب مسلمان ہو گئے. لوگ کوئی ہندو رہا ہی نہیں، سب بھی مسلمان ہو گئے. اور پھر اس نسل میں جو اس بابا کی دعا ہے کہ میری نسل میں ایک نہ ایک ولی آتا رہے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم کسی کی مزار نہیں بناؤ گے اس وقت تک جب تک ایک ایسا ولی نہ آ جائے کہ جس کی پورے جہان میں دھوم نہ مچ جائے. واہ. تو پھر ہمارے ابا و اجداد میں ان کی نسل میں تقریباً ان کے پوتے کے آگے پوتے ایک بہت بڑے عالم اور بہت بڑے سید گزرے ہیں، اور یا اللہ سید قاضی سید عارف شاہ قاضی. ان کے پاس ذرا دولت بھی آ گئی کیونکہ ان کا پورے پنجاب میں فتویٰ چلتا تھا اور بڑا نظام تھا. تو جو تھے پنجاب کے حکمران لودھی خاندان اور یہ انہوں نے ان کو قاضی کے عہدے پر بٹھا دیا. تو یہ اس دوران انہوں نے کوشش کی کہ میں اپنے دادا کا مزار بناؤں. تو سرکار خواب میں آیا کہ ایسا نہ کرو، نہیں تو نظام ولایت منقطع ہو جائے گا، تو پیر ہو جاؤ گے. پیر اگر پیری چاہتے ہو یا پیری مریدی والا سلسلہ چاہتے ہو تو پھر مزار بنا دو. اور اگر چاہتے ہو کہ یہ ولایت چلتی رہے گھر میں اور یہ معجزات چلتے رہے تو پھر یہ مزار نہ بنانا میرا. آپ آج بھی جائیں تو سید شیر اللہ شاہ بخاری نقوی جو جد اعلیٰ سادات گئی یا سادات بخاری نقوی ونہار چکوال کے ہیں، ان کا مزار آج بھی پتھروں کا ہے، کچی جگہ پہ ہے اور چھوٹی سی حویلی ہے، ایک 4 دیواری ہے، اس کے اندر ہے. تو یہ اس مزار کا فیض ہے اور اس فقیر کا فیض ہے یہ آج تک چل رہا ہے. پھر آتے آتے آگے سید حکیم علی شاہ بادشاہ بھٹی گجر گاؤں ہے، وہاں ان کو مزار ہے. ان کی ایک ہی بیٹی تھی، تو ہمارے جو پردادا تھے ان کے ساتھ ان کا نکاح ہو رہا تھا، تو وہ آگے وہاں تو وہ اولیاء اعلیٰ تھے، انہیں تو اور حساب میں تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے جو میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں اور یہ کون بندے ہیں. تو بندے سارے ڈر گئے، لوگ بھاگ گئے، سید بھی بھاگ گئے اور امتی بھی بھاگ گئے. تو وہ جو ہمارا پردادا تھے ان کا نام بھی سید شیر شاہ تھا.
جی تو وہ سید شیر شاہ جو ہے نا وہ کھڑے ہو گئے، بلکہ ان کے پاؤں انہوں نے پکڑ لیے. انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کر رہا ہوں، آپ اس کو بند کر جاتے ہیں کمرے میں اور 2-3 دن آپ چلے جاتے ہیں تو وہ بیچاری اندر پڑی رہتی ہے. تو اب اس کا اور تو ماں بھی نہیں ہے، کوئی ہے نہیں، تو میں نکاح کر رہا ہوں، اگر آپ اجازت دیں. واہ. انہوں نے اس کو ہمارے پردادا کو اٹھایا اور گلے سے لگایا اور انہوں نے کہا کہ شیر شاہ جا، میں نے تمہیں دعا دی کہ تمہارے گھر میں ایک اور عجیب شاہ پیدا ہوگا جس کو پورا جان جائے گا. واہ واہ واہ. اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ تم نے دیکھنا ہے نہ میں نے. واہ واہ واہ. تو یہ حکیم علی شاہ بادشاہ جو فقر میں بہت بڑی ہستی ہیں جی، ان کی دعا کا نتیجہ ہے سخی سجاد معصوم. کئی کے سادات کا سلسلہ اچ شریف سے جی، گائے سے اچ شریف سے بخارا اور پھر ہوتے ہوتے سامرا اور سامرا سے کربلا نجف مدینہ. تو یہ بس ایسے ہی ہے جیسے اولیاء اللہ کے. ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنا شجرہ نسب بتائیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا شجرہ نسب کتابوں میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. ہمارا شجرہ خدا نے دھرتی پر مزاروں سے نکلی ہے. واہ 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 واہ. بہت زیادہ مزار ہیں بے شک. واہ واہ. بس تو مطلب ہے ہمارا شجرہ نسب جو ہے نا وہ ہم زبانی یاد نہ بھی رکھیں جی، یا کسی کتاب نہ بھی ہو جی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بے شک. یہاں گائے سے شروع ہوئے جی، اور بلوٹ چلے جائیں جی آگے اور شریف چلے جائیں جی، آگے جہاں جائیں گے نا ہمارا شجر نسب خدا رحمان الرحیم نے ہمارے دادا امام علی نقی علیہ السلام کی دعا سے انہوں نے ایسا بندوبست خدا نے کیا ہے جی کہ ہمیں شجر نسب یاد رکھنے کی ضرورت ہے. واہ 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 واہ. یہ کمال ہے نقیب بخاری سے. واہ واہ واہ. اور میں نہیں ہے. واہ واہ. تو بس سخی شاہ سجاد معصوم قلندر بادشاہ نے ظاہری کتنی عمر پائی؟ بظاہر 63 سال اسلامی جو ہیں انہوں نے وقت گزارا ہے دنیا میں. لیکن یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں نا یہ بیسیکلی میرا ایک دوست ہے لاہور میں رہتا ہے، وہ یعنی کہ نفس شناس ہے زندگی کی جی 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 جی، اور وہ ذرا تھوڑا معرفت میں آگے ہے جی. تو وہ کہتا ہے کہ شاہ سجاد کو میں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ گائی کے سید ہے یا وہ ہے. واہ واہ واہ. جو کمال میں نے اس میں دیکھا ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ روپ وہی ہے، رنگ وہی ہے، بس ذرا لباس بدلی ہے. واہ 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 واہ. یعنی اس بندے کی تو میرا جو نظریہ یہ ہے کہ یہ اس زمانے میں جو ایک علم لدنی والے ہوتے ہیں نا یعنی جو پڑھ کے آتے ہیں جی، جنہیں یہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی جی، تو جو پہلے ہی پڑھ کے آتے ہیں جن کے بارے میں خدا نے فرمایا نا خلق الانسان فی احسن تقویم، ہم نے کیا انسان کو کیا خوبصورت کر کے بنایا. واہ واہ. تو یہ وہ گھڑے ہوئے لوگ ہیں جو اللہ نے خود جن کو سنوار کے بہترین طریقے پر دنیا پر بھیجا ہے. ٹھیک ہے، انبیاء کے لیے تو اور فرمایا نا خدا نے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو یہ اولیاء اللہ کے لیے اس نے فرمایا خدا نے کہ خلق الانسان فی احسن تقویم. تو یہ وہ فی احسن تقویم والی جو ہے نا ہے کہ ایک ایسی کلی تھی، ایک ایسا پھول تھا فی احسن تقویم کی بات پہ پورا ہوتا ہے. واہ واہ واہ. تو میں نے جب ان کی معرفت مجھے ہوئی تو میں نے ان سے بہت سیکھا. بظاہر تو وہ معصوم شخصیت تھے، نہ خود کھاتے تھے نہ پیتے تھے، نہ اپنے وجود کے لیے انہوں نے کچھ کام ہی نہیں کیا، لیکن اندر ان کے سمندر تھا. اور میں کچھ کبھی پہلے محسوس کرتا تھا کہ یہ پریشان کیوں ہیں، یہ اولیاء اللہ تو پریشان نہیں ہوتے. تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لیکن یہ کیوں پریشان ہے؟ پھر وہ جب معرفت ہوئی اور پھر ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہوا تو پھر پتہ چلا کہ یہ اس لیے پریشان ہوتے تھے کہ مجھے پہچاننے والے ہی کوئی نہیں. واہ واہ. پر ایسے ہستیوں پر یعنی جو آتا ہے وہ دعا منگواتا ہے کہ میری کوٹھی بن جائے، میرا مکان بن جائے، مجھے بچے مل جائیں، مجھے یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ ہیں کون. علی 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 علی